ورد عليه بأن الموقوف والموقوف عليها وإن كانا متغايرين في نفس الأمر ولكن لا يلزم على تقدير الدور. وأجيب بأن الدور إذا وقع في نفس الأمر فيكون مجامعا لجميع المقدمات الواقعية فيلزم باستعانتها المطلوب. وفيه أن الأمر المفروض في نفس الأمر لا يلزم أن يكون مجامعا لما فيها مع قطع النظر عن الفرد. ألا ترى أن إذا فرضنا زيدا ناهقا في نفس الأمر فلا يجامع القضية الحقة التي هي قولنا لا شيء من الإنسان بناهق. اب یہ جو انہوں نے دور کا طریقہ بتایا نا آپ کو، کہ یہ دور کو تسلسل لازم ہے، یہ بتایا تھا نا کہ وَإِلَّا لَدَارَ، تو لدارہ کا مطلب یہ بتایا کہ تقدم شیء علی نفسی بمرتبتین او بمراتب غیر متناہیتن، یہ لازم آئے گا. تو بھائی بھی مراتب غیر متناہی کیسے؟ انہوں نے کہا دور کو تسلسل لازم ہے، تو تسلسل میں تو بمراتب غیر متناہیہ لازم آتا ہے. تو اور پھر انہوں نے وہ تمہید بتائی، پھر اس کے بعد دور بتایا. تو اس پر ایک اعتراض تو یہ ہے جو وہ اورد سے سید شریف نے کیا ہے، میر سید شریف نے یہ اعتراض کیا. آئی سمجھ میں؟ اور اجیبہ سے فاضل مرزا جان نے اس کا جواب دیا تھا، اس کو نقل کر رہے ہیں. ایک تو اعتراض یہ ہے جو میر سید نے کیا ہے، جس کو نقل کر رہے ہیں شارح. لیکن ایک اعتراض اور بھی ہوتا ہے، کس پر؟ یہ جو انہوں نے دور کو تسلسل لازم قرار دیا، کہ دور کو تسلسل لازم ہے، اور 3 مقدمات کو تمہیدی مقدمات بنا دیا. ان تمہیدی مقدمات کے اوپر بنا رکھ کر انہوں نے دور کو تسلسل لازم قرار دے دیا. تو اس کے اوپر ایک اعتراض یہ ہے کہ دیکھو بھائی، تم نے پہلا مقدمہ جو کہا، پہلا مقدمہ کون سا ہے؟ کہ ان ذات الشیء نفسہ، ذات الشیء یہ مقدمہ اگر تم بطور قضیہ کلیہ بولتے ہو کہ ہر جگہ ذات شے نفس شے ہے، ہر جگہ ذات شے نفس شے ہے، تو پھر تو یہ غلط ہے، پھر تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کہ جہاں ذات شے اور نفس شے میں نسبت ہو توقف کی، نسبت ہو توقف کی، شے موقوف علیہ ہو، ذات شے موقوف ہو، یا ذات شے موقوف علیہ ہو، شے موقوف ہو، جہاں یہ توقف کی نسبت ہوگی وہاں یہ قضیہ صحیح ہے. وہاں تو موقوف علیہ متغیر ہوتے ہیں. تم
نے خود مقدمات میں تیسرا مقدمہ پڑھا تم نے، دوسرا ہے کہ تیسرا؟ دوسرا مقدمہ کہ موقوف علیہ میں تغایر، تو یہ تو تم نے خود بتایا کہ موقوف علیہ میں تغایر ہے. تو جب موقوف علیہ میں تغایر ہے تو جن دو چیزوں کے درمیان میں نسبت توقف کی ہوگی وہاں یہ پہلا مقدمہ ٹھیک ہے؟ وہاں ذات و شے اور ذات و شے ایک ہے. جب ان کے درمیان میں نسبت توقف کی ہو جائے تو متغیر ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، تو جب ذات شے اور شے ایک نہ ہوئی تو تمہارا یہ دور لازم آ سکتا ہے؟ یہ سارا تمہارا جولاگی کا تنستہ یہ سارا ختم ہو گیا نا؟ یہ مقدمہ ملاؤ گے کہ شے اور اس کی ذات متحد ہوتی ہے تو پھر توقف کرو گے نا، تو پھر دور آئے گا، تسلسل آئے گا، دور کو تسلسل لازم ہوگا. اور اگر یہ مقدمہ نہ ہو تو پھر یہ تسلسل لازم آتا. تو میرے بھائی اگر یہ کہتے ہو کہ یہ پہلا مقدمہ یہ کلیہ ہے، ہاں ہر جگہ کے لیے شے اور ذات شے ایک ہے، تو پھر تو یہ باطل ہے. کیونکہ ہم بتاتے ہیں جہاں شے اور ذات شے میں نسبت ہے توقف کی، وہاں شے اور ذات شے ایک ہے کہ متغیر ہیں؟ وہاں تو متغیر ہیں. ایک موقوف علیہ دوسرا موقوف ہے، تو موقوف علیہ کو تو تم خود مغایر مانتے ہو. آئی سمجھ میں بات کہ نہیں آئی؟ تو پھر دور کو تسلسل لازم ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں. لہذا یہ سارا کیا کرا ہے تمہارا سارا چلا گیا. ہاں اگر یہ کہتے ہو کہ بھئی یہ قاعدہ جو ہے یہ اکثریہ ہے کہ شے اور ذات شے ایک ہوتی ہے، اور جہاں نسبت توقف ہو وہاں کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے، تو پھر ٹھیک ہے، قاعدہ تو مسلم ہے، قاعدہ تو، لیکن چلاتے تم کدھر ہو؟ جہاں نسبت توقف ہے اس میں چلاتے ہو کہ شے اور ذات شے ایک ہے. یہ چلاتے کہاں ہو؟ تو یہاں چلے گا وہ. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو اگر اس کو اکثریہ مانتے ہو اور توقف کو مستثنا کرتے ہو تو قاعدہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم تو چلاتے اس کو توقف میں ہو. تو پھر اس کو استعمال کرنا یہاں غلط ہے، اس قاعدے کو غلط ہے. اور یہ قاعدہ نہیں استعمال کرو گے تو تسلسل نہیں لازم آتا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ ایک رد ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے اس تقریر پر کہ تم نے کہا کہ یہ دور مستلزم ہے تسلسل کو، اس طریقے سے مستلزم ہے کہ یہ تین مقدمات کو لے لو تو پھر تسلسل لازم آ جائے گا، دور کو لازم ہو جائے گا تسلسل. تو ایک جواب تو اس کا یہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ تسلسل تو لازم آتا ہی نہیں ہے، کیسے بناؤ گے؟ اچھا، دوسرا جواب، دوسرا سوال جو اس کے اوپر ہوا ہے، یاد رکھیں اس سوال کا یہ جو اس دور پر ہوتا ہے نا، اس تسلسل کے استلزام پر ہوتا ہے، اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. جو لوگ تسلسل لازم قرار دیتے ہیں دور کو،
ان کے اوپر یہ سوال ہوگا عائشہ میں، اور اس سوال کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں. یہ جو مقدمہ کے اوپر سوال ہے. اچھا، ایک سوال سید شریف نے بھی کیا اس تقریر پر. ہاں، انہوں نے دوسرے مقدمے پر سوال کیا. سید شریف نے انہوں نے کہا یار یہ دوسرے مقدمے میں جو تم نے کہا کہ موقوف موقوف علیہ میں کیا ہوتا ہے؟ اس تغایر سے کیا مراد ہے؟ اگر یہ کلیہ ہے کہ جہاں بھی موقوف موقوف علیہ آپ کو نظر آئیں گی نا تو بس ان میں تغایر، تو پھر تو یہ غلط ہے. اگر اس کو کلیہ بناتے ہو تو پھر تو یہ غلط ہے. کیوں؟ کہتے ہیں دیکھو میر سعید شریف کہتے ہیں کہ جو امور فرضیہ ہیں، جو امور تقدیریہ ہیں، فرضیہ ہیں، بناؤ ان میں موقوف موقوف لے تو کیا وہ متغیر ہوں گے؟ وہ تو امور اعتباریہ ہے، ان کا وجوب تو اعتبار معتبر پر موقوف ہے. ہاں، تو معتبر نے اعتبار کیا تو ہے، نہیں تو نہیں ہے. تو امور فرضیہ میں اگر ایک کو موقوف بنائے دوسرے کو موقوف علیہ بنائے تو کیا تغیر ہوگا؟ نہیں. تو اگر تم اس کو قاعدہ کلیہ بناتے ہو کہ جہاں بھی موقوف موقوف علیہ آپ کو نظر آئے نا تو بس سمجھو کہ یہ مغایر ہے، تو اس کی کلیت تو باطل ہے کہ امور فرضیہ میں یہ قاعدہ نہیں چلتا. وہاں تو موقوف موقوف علیہ متغیر نہیں ہے. آئی سمجھ میں؟ اچھا، اور اگر تم کہتے ہو کہ یار یہ موقوف موقوف علیہ متغیر ہے امور نفس الامریہ میں، امور نفس الامریہ میں، یعنی اس کو کلیہ نہیں بناتے ہو بلکہ تخصیص کرتے ہو اس قاعدہ کی کس کے ساتھ؟ امور نفس الامریہ کے ساتھ، یعنی جزیہ بن گیا. سمجھائیے. تو اگر یہ کہتے ہو کہ امور نفس الامریہ میں جو اعتبار معتبر پر موقوف نہ ہوں، ہاں، جو تقدیر فارض پر ان کا وجود موقوف نہیں ہے، ان میں جو موقوف موقوف علیہ ہوں گے نا وہ متغیر ہوں گے. اگر ایسا کہتے ہو تو ٹھیک ہے، قاعدہ تو صحیح ہوگا. لیکن میاں کہاں استعمال کر رہے ہیں اس کو؟ دور میں. تو دور میں تو کیا ہوتا ہے؟ سارے فرضیہ ہیں. یہ آبا جو تم کہتے ہو یہ کیا چیز ہے؟ آ موقوف ہو گیا با کے اوپر، تو یہ آبا کیا چیز ہے؟ نفس الامر میں کوئی آ دکھا سکتے ہو؟ کوئی ہے؟ با دکھا سکتے ہو؟ ہے؟ تو یہ تو تم اس کو امور فرضیہ میں چلاتے ہو. سمجھ میں آ گئی؟ یہ امور نفس الامریہ میں چلاؤ تو پھر تو بات ٹھیک ہے، وہاں تو موقوف موقوف علیہ متغیر ہوں گے. لیکن دور میں چلا رہے ہو تو دور میں تو کیا چیز ہے؟ سب فرضیات ہیں. تسلسل میں چلاتے ہو تو تسلسل میں کیا چیز ہے؟ سب فرضیات ہیں. آئی سمجھ میں؟ یہ تو سب فرضیات ہیں. تو پھر تو اس کے استعمال کا یہ محل نہیں ہے اس قاعدے کا. ہاں، امور نفس الامری میں چلاؤ، وہاں بتاؤ مجھے کہ موقوف موقوف علیہ اور نفس الامری چیزوں میں سے جو بھی ہوں گے تو وہ متغیر ہوں گے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی ہے. میر سید شریف نے اس دوسرے مقدمے کے اوپر یہ اعتراض کر دیا. سوال کو سمجھے ہو؟ اچھا. وَأُورِدَ عَلَيْهِ،
اس تقریر کے اوپر یہ اعتراض ہوا ہے کہ بأن الموقوف والموقوف علیہ، موقوف موقوف علیہ جو ہیں یہ وہ ان کانا متغایرین فی نفس الامر، یہ ٹھیک ہے کہ امور نفس الامریہ میں ہوں تو متغیر ہے، ٹھیک ہے یہ قاعدہ امور نفس الامریہ میں تو ولیکن لا یلزم علی تقدیر الدور، لیکن دور میں تو لازم نہیں آتا کہ موقوف موقوف علیہ متغیر ہوں، کیوں کہ دور تو امور فرضیہ ہیں، یہ تو سب مفروضات ہیں، آئی سمجھ میں؟ تو تم نے تو خود کہا کہ بھئی یہ قاعدہ امور نفس الامریہ کے لیے ہے، تو اگر نفس الامریہ کے لیے ہے تو پھر چلاؤ نا نفس الامریہ میں، دور میں کیوں چلاتے ہو؟ تو پتہ یہ لگا دیکھو کہ موقوف موقوف علیہ جو تم نے دور میں بنائے وہ متغیر نہیں ہے، تو آ اور ذات آ جب متغیر نہیں ہے تو دو چیزیں پیدا ہوئی، وہ ایک آئی ہے، تو پھر جب ذات آ اور ذات آ یہ آپس میں موقوف ہو گئے ایک دوسرے کے اوپر، تو یہ دو چیزیں نہیں ہیں، متغیر نہیں ہیں، کیونکہ یہ فرضی ہیں، تو جب یہ متغیر نہیں ہے تو تین چیزیں بنی، وہ یہ ایک چیز ہے، تو دور کے در سے لانے واقع یا تو وہ آ ہی ہے بس، کیونکہ آ اور اس کی ذات وہ تو متغیرین نہیں ہے، ہاں پھر ذات آ اور ذات آ وہ متغیرین نہیں ہے، وہی آ ہی بس، اس کے 50 ذات بناؤ تو وہ 50 ذات اس کے کیا ہے، وہ ایک ہی آ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی یہ تو تسلسل بن جائے گا۔ یہ سوال کیا کنہوں نے؟ میر سید سند رحمۃ اللہ علیہ نے کہ بھئی یہ تم نے کیا کر دیا یار، یہ مقدمے جو ہیں یہ تمہیدی بناتے ہو، یہ چلتے بنتے کسی اور کے لیے ہیں، تم اس کو چلاتے کہیں اور ہو، آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں ولیکن لا یلزم علی تقدیر الدور۔ اچھا یہ سوال کیا کس نے؟ میر سید نے۔ فاضل مرزا جان آئے، انہوں نے اس کا جواب دیا، سوال کا جواب دیا، وہ اجیبہ، لیکن دیکھو اجیبہ کے صیغے سے نقل کر رہے ہیں نا، آگے خود ملا حسن اس کا اس جواب کا رد کریں گے، اس نے پہلے سے اشارہ کر دیا کہ یہ جواب ضعیف ہے، میر سعید کا سوال بڑا سٹرانگ سوال ہے، بڑا مضبوط سوال ہے۔ فاضل مرزا جان نے جواب دیا کہ دیکھو ہم کہتے ہیں کہ دور ہے نا، یہ دور ہمیشہ فرضیات میں نہیں ہوتا، تم کہتے دور میں چلاتے ہو تو دور تو امور فرضیہ، تو تم نے قول تو یہ کیا ہے کہ موقوف موقوف علیہ متغیر ہیں فی نفس الامر، امور نفس الامریہ میں، تو اعتراض یہ کرتے ہو کہ ادھر یہ کہتے ہو کہ امور نفس الامریہ میں متغیر ہے، دوسری جگہ نمبر آ جائے تو پھر چلاتے ہو فرضیہ میں، یہ سوال ہوتا ہے نا۔ مرزا جان نے کہا کہ نہیں، ہم ایسا نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ اذا وقع فی نفس الامر، کہ یہ دور جب نفس الامر میں واقع ہو جائے، یعنی امور نفس الامریہ میں واقع ہو جائے، تو اب یکون مجامعا لجمیع المقدمات الواقعیت، اب جو مقدمات نفس الامریہ ہیں وہ سب کے ساتھ جمع ہو جائے گا، تو موقوف موقوف علیہ متغیر ہیں، ان کا بھی یہ مطلب ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ موقوف موقوف علیہ متغیر ہیں کب؟
نفس الامری چیزوں میں، تو ہم کہتے ہیں کہ دور بھی لازم آئے گا امور نفس الامریہ میں. تو ٹھیک ہے، امور نفس الامریہ میں آئے گا تو پھر تو مانتے ہو نا کہ موقوف موقوف علیہ متغیر ہے نا. تو پھر جب موقوف موقوف علیہ متغیر ہوں گے تو دو چیزیں بنیں گی، تو تسلسل اس طریقے سے چل جائے گا. یہ تو جواب دیا کس نے؟ فاضل مرزا جان. فیلزم باستعانتہ المطلوب، تو ان تین مقدمات نفس الامریہ کی وجہ سے پھر مطلوب یعنی وہ امور غیر متناہیہ مرتبہ نفس الامر میں لازم آ جائیں گے، یعنی تسلسل لازم آ جائے گا. اس جواب کو سمجھے ہو کہ مرزا جان نے کہا کہ ہم دور کو بھی امور نفس الامریہ میں بناتے ہیں تو تسلسل اس کو لازم ہے. تو پھر امور غیر متناہیہ مرتبہ لازم آ جائے گی نفس الامر میں. آئی سمجھ میں؟ وفی ایک تو رد کرتے ہیں اس جواب کا، فاضل مرزا جان کے جواب کا کہ دیکھو امور نفس الامریہ جو ہے، کہتے ہیں کہ امور نفس الامریہ کی دو قسمیں ہیں. تم نے کہا کہ ہم دور کو فرض کرتے ہیں کس میں؟ نفس الامریہ میں. ہم کہتے ہیں امور نفس الامریہ کی دو قسمیں ہیں. امور نفس الامریہ کا مطلب کیا؟ موجودات نفس الامریہ. تو موجودات نفس الامریہ کی کتنی قسمیں؟ دو. ایک امور نفس الامریہ وہ ہیں جو نفس الامر میں موجود ہے بدون اعتبار معتبر اور بدون فرض فارض، قطع نظر اعتبار معتبر سے اور فرض فارض سے وہ چیزیں نفس الامر میں موجود ہیں. جیسے یہ کتاب ہے، کوئی فرض کرے یا نہ کرے یہ موجود ہے. یہ زید عمر بکر خالد ولید ہے، کوئی فرض کرے نہ کرے موجود ہے. ایک نفس الامریہ یہ ہے، ان کو بھی نفس الامریہ کہتے ہیں. دیکھو، اور ایک نفس الامریہ ہے دیکھو جو آپ نفس الامر میں ان کو فرض کریں. نفس الامر میں کیا کریں؟ نفس الامر میں ان کو فرض کریں. ان کو بھی نفس الامریہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ نے فرض کیا تو اس کا وجود نفس الامری ہو گیا نا. نفس الامر میں فرض کیا آپ نے. ان کو بھی امور نفس الامریہ کہتے ہیں. تو مولا حسن فرماتے ہیں کہ میرے بھائی، امور نفس الامریہ پہلی قسم، امور نفس الامریہ کی پہلی قسم دور اس میں سے ہے جو بدون اعتبار معتبر موجود ہوں، جو بدون فرض فارض موجود ہوں. ایسی چیزوں میں دور ہے. یہ پلر اس پلر پر موقوف ہے، یہ زید عمر پر موقوف ہے، دور ان میں ہے. یہ جو یہ آسمان زمین پر موقوف ہے کہ زمین آسمان پر موقوف ہے؟ یہ جو امور نفس الامریہ میں ہے ان میں تو دور نہیں ہے. دور تو اس دوسری قسم میں داخل ہے.
کس میں؟ مرزا جان صاحب تم نے کہا کہ امور نفس الامریہ میں ہم دور لاتے ہیں، دور بناتے ہیں، تو آپ دور کن امور نفس الامریہ میں بنائیں گے؟ فرضیہ میں۔ جو امور نفس الامریہ آپ کہتے ہیں وہ کون سے امور نفس الامریہ ہوں گے؟ جن کی بنیاد فرض فارض پر ہوگی۔ نفس الامر میں آپ نے ان کو فرض کر دیا تو آپ نے اس کو نفس الامری بنا دیا۔ تو دور تو اس دوسری قسم کے امور نفس الامریہ میں سے، پہلی قسم میں سے نہیں ہے، اور جب پہلی قسم میں سے نہیں ہے تو دور نہیں چل سکتا ہے۔ موقوف موقوف علیہ وہاں متغیر نہیں ہوتے، موقوف موقوف علیہ وہاں متغیر، جو آپ اس کو نفس الامری کہیں، لیکن جس چیز کا وجود آپ نے نفس الامر میں فرض کر دیا اس کا وجود فرضی ہے، اس کا وجود وہاں موقوف موقوف علیہ متغیر نہیں ہوتے۔ تو دور تو اس قسم میں سے، تو یہاں جب موقوف موقوف علیہ متغیر نہیں ہے تو دو چیزیں بن جائیں گی، آ اور ذات آ سے دو چیزیں بن جائیں گی، وہ تو ایک ہی آ ہے۔ تو ایک رد تو فاضل مرزا جان کے جواب کا یہ ہے کہ وفی ہے، کہتے اس میں یہ ہے کہ ان الامر المفروضہ فی نفس الامر، دیکھو ایک وہ نفس الامری ہے جو بغیر فرض فارض کے موجود ہے، دوسرا وہ نفس الامری ہے جو فرض فارض پر موقوف ہے، مفروض، امر مفروض، نفس الامر میں تم نے اس کو فرض کر دیا، اس کو بھی نفس الامری کہتے ہیں، لیکن کہتے ہیں لا یلزم ان یکون مجامعا لما فیہا، ہاں یہ تو ضروری نہیں ہے کہ نفس الامر میں جو چیزیں ہوں اس کے ساتھ یہ مجامع ہو جائے، یعنی وہ مقدمات نفس الامریہ ان کے ساتھ یہ جمع ہو جائے۔ ما قطع النظر عن الفرض، جو چیزیں نفس الامر میں بغیر فرض فارض کے موجود ہیں ان کے ساتھ جمع ہو جائے، کون؟ جو فرض فارض پر موقوف ہے۔ عائشہ میں الا ترى، دیکھتے نہیں ہو کہ انا اذا فرضنا زیدا ناحقا فی نفس الامر، مثال دیتے ہیں کہ ہم نے فرض کیا کہ زید نفس الامر میں کیا ہے؟ کھوتا ہے۔ زید نفس الامر میں، نفس الامر میں اس کو کھوتا فرض کرتے ہیں کہ زید نفس الامر میں کیا ہے؟ کھوتا۔ تو اس کو آپ کیا کہیں گے؟ نفس الامری۔ زید کے کھوتے ہونے کو کیا کہو گے؟ کیونکہ آپ نے اس کو نفس الامر میں فرض کیا ہے نا، کھوتا۔ اچھا کہ زید ناحق، یہ قضیہ آپ نے نفس الامر میں فرض کر لیا۔ اچھا ایک یہ تو یہ قضیہ ہوا آپ کا، آپ اس کو بھی نفس الامری کہتے ہیں۔ دوسرا قضیہ کہ زید الانسان، زید یہ نفس الامری بمانا بغیر فرض فارض ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ وہ زید الناحق جو نفس الامری آپ کہتے ہیں اس کو، وہ اور یہ قضیہ یہ دونوں جمع ہو سکتے ہیں کہ وہ کھوتا بھی ہو انسان بھی ہو؟ تو میرے بھائی جو نفس الامری فرض فارض سے نفس الامری ہوتا ہے وہ نفس الامری واقعی کے ساتھ جمع نہیں ہوتا، ضرور نہیں ہے۔ تو وہ جو مقدمات ہیں وہ نفس الامری واقعی ہیں، اور یہ دور جو تم بناتے ہو یہ آ موقوف ہو گیا با کے اوپر، تو با واپس آ گیا آ کے اوپر، یہ کیا ہے؟ فرضی، یہ تو فرضی چیز ہے۔ تو اگر اس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نفس الامر میں اس کو فرض کر دیا تو پھر بھی تمہارا کام نہیں بنے، کتنا زور لگاؤ نا کہ نفس الامر میں فرض کر، اس زور لگانے سے کام پھر بھی معاملہ ادھر ہی رہے گا۔ آئی سمجھ میں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ بھائی ان الا ترى ان اذا فرضنا زیدا ناحقا، ہم نے فرض کیا کہ زید الناحق، یہ قضیہ ہے نا،
نفس الامر میں، تو اس کو بھی آپ نفس الامر کہیں گے. لیکن یہ فلا یجامع القضیۃ الحقۃ التي هي قولنا زید ہے لا شیء من الانسان بناحق، لا شیء من الانسان بناحق، اس کے ساتھ جمع ہو جائے گا؟ کیسے جمع؟ اس لیے کہتے ہیں کہ فاضل مرزا جان حضرت صاحب یہ تمہاری بات ٹھیک نہیں ہے کہ تم کہتے ہو کہ بھائی یہ نفس الامر میں ہم فرض کر رہیں گے دور. ہاں دور کو نفس الامری امور میں بنا دیں. نفس الامری بناؤ گے تو وہ کون سا نفس الامری ہوگا؟ وہ نفس الامری بمنا فرض فارض فی نفس الامر وہی ہوگا. کیوں؟ موجودات حقیقیہ میں سے ہو جائے گا. تم اس کو خالق ہو کہ دور کا خلق کرو گے تم نفس الامر میں، اور جن چیزوں کو اللہ نے پیدا کیے نفس الامر میں امور حقیقیہ ان میں دور بتاؤ کدھر ہے دور؟ تو دور نہیں ہے تو تسلسل بھی نہیں، تسلسل نہیں ہے تو دور بھی نہیں. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا ہو گیا.